خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب ساتھ میں بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل اور بہت ہی مبجل اور معقر علماء کرام اور میرے بہت ہی پیارے مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سارے علماء کرام، تقریباً سب کو جانتا پہچانتا، نام یاد نہیں رہتے، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی. بولو بے شک. بنائی کہ نہیں بنائی؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی بنائیں گے. جیسے اللہ نے آسمان بنایا، ہم میں سے کون بنائے گا؟ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سمندر بنائے، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے رات اور دن کا بدلنا بنایا. سچ بتاؤ، اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنی بڑی بڑی قدرت ظاہر کی کہ اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی آسمان بنائیں گے، ہم کبھی زمین بنائیں گے، ہم کبھی آفتاب اور مہتاب بنائیں گے، ہم کبھی ستارے بنائیں گے، ہم کبھی رات اور دن بنائیں گے، ہم کبھی نہر اور دریا بنائیں گے. اللہ کی قسم ہم نہیں بنا سکتے. پورا مجمع بولے یہ بنانے والا کون؟ لیکن اچھا، اللہ نے بنانے کے بعد کہا کہ میں نے تیرے فائدے کے واسطے بنایا. بھائی زمین کس کے واسطے بنائی؟ ہمارے فائدے کے واسطے. آسمان کس کے فائدے کے واسطے؟ ہمارے. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ فرماتے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے زمین بنائی تاکہ تیرے واسطے بچھونا بن جائے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہم نے آسمان بنایا تاکہ تیرے واسطے چھت بن جائے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا تاکہ تیری پیاس بھی بجھ جائے، تیرے کھیت بھی سیراب ہو جائے، تیرے باغ بھی سیراب ہو جائے. تو اللہ نے جو کچھ بنایا کس کے واسطے؟ اور ہم یہ سب چیزیں بنا. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی. بولو آسمان، زمین، چاند، سورج، آفتاب، مہتاب، ستارے، رات، دن. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا او میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کر دیا. پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا. 6666 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی یہ نہیں فرماتے کہ میرا بندہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ میں نے زمین بنائی، میں نے احسان کیا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے احسان کیا کہ تیرے لیے سمندر بنائے. اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. بولو کسی نعمت پر احسان. حالانکہ اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ؟ یعنی ہاں بولو نا، پڑھو گے. جو حافظ ہوں گے وہ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا کیا بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال
کیف نصبت وإلى الأرض کیف سطحت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹوں کو ہم نے بنایا. بولو بنانے والا کون؟ اللہ. آسمانوں کو بلندی دینے والا کون؟ اللہ. زمین کو سطحیت دینے والا کون؟ بولو اللہ. زمین ہچکولے کھانے لگے بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑنے والا کون؟ بولو اللہ. اور بھی ایک جگہ اللہ نے اتنا پیار سے فرمایا انسان میں کتنی محبت کرتا تجھ سے. اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے بنایا سب کو تیرے تابع کر دیا, سب کو تیرا غلام بنا دیا, سب کو تیرا مسخر بنا دیا. دن وقت پر آئے گا, رات وقت پر آئے گی, چاند وقت پر آئے گا, سورج وقت پر آئے گا, ستارے وقت پر آئیں گے, رات و دن کا نظام وقت پر آئے گا. سب کو میں نے تیرا مسخر, مسخر یعنی تابع, تابع یعنی تیرا غلام بنا دیا. اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں بولو نا, کسی نعمت پر احسان. ہم ابھی رمضان میں کوئی مدرسے والے کو 5,000 روپیہ دے گا, رسید لے گا اور رسید لے کے جیب میں رکھے گا. اس کے بعد میں باہر نکلے گا نا, پہلے وہ آیا تھا بہت پریشان تھا, اب بہت رونے لگا تو میں نے 5,000 دیے, دیکھ دیکھ کے رسید دیکھ. کتنوں کو گودرا میں رسید بتاتا پھرتا ہے بھائی. اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی. بولو اللہ نے کہا سب تیرے نوکر, سب تیرے تابع, سب تیرے مسخر. اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان, بولو میرے ساتھ میں پڑھو نا, پارہ نمبر 13 اگر یاد ہو تو میرے پیارو اللہ نے کتنے شان سے بیان کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے دریاؤں کو بھی تمہیں مسخر کر دیا, بولو سبحان اللہ. نہروں کو بھی مسخر کر دیا, بولو سبحان اللہ. سورج اور چاند کو بھی تمہارا غلام بنا دیا, بولو سبحان اللہ. رات اور دن کو بھی تمہارے تابع بنا دیا, بولو. تو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں بتائی, کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. ہاں ایک نعمت ہے پورے قرآن میں, ایک نعمت ایسی ہے جس کو دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے بندے بہت بڑا احسان کیا تم پر, بہت بڑا احسان کیا. اور پھر یہ بھی فرماتے اگر یہ نعمت نہ دیتا تو تم سب میں سے کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی. وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی, بولو سبحان اللہ. وہ نعمت کتنی کبرا ہوگی, کتنی عظما ہوگی, کتنی شان والی ہوگی کہ اللہ نے پہاڑ, چاند, سورج, آفتاب, مہتاب, رات, دن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. لیکن ایک نعمت دینے کے بعد اللہ کہتے ہو میرے بندے, ہو میری بندیا, میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی نعمت تم کو دی. اور اللہ فرماتے اگر میں نہ دیتا تو کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی. وہ نعمت کیا ہے؟ ساتھ میں بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے یہ بہت بڑی نعمت میں نے دی کہ میں نے تمہارے درمیان میرے آخری نبی کو بھیجا, بولو صلی اللہ ہو. تو بتاؤ کسی نعمت پر اللہ نے احسان جتایا؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا جتایا. لیکن اس نعمت پر اللہ نے احسان جتایا. میرے ساتھ میں جو جو حافظ ہوں گے پڑھیں گے پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ, پڑھو نا, لقد من اللہ علی المؤمنین. مفتی صاحب کوئی پڑھتا نہیں میرے ساتھ میں, میرے کو معلوم ہے حافظ بھی رمضانی حافظ ہوتے ہیں, اور ابھی تو لاک ڈاؤن میں سب حافظ کے ڈبے گھل. ہاں ایک جگہ پر میں نے گیا, مجھے کہا کہ مولانا 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. فرانس کی بات کر رہا ہوں, فرانس گیا تھا. مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ کو پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا, جتنی رکعتیں بولیں گے پڑھا دوں گا, اور جہاں سے بولیں گے وہاں سے پڑھا دوں گا. حافظ بنے تو پڑھانے کے واسطے تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سب کی 4 رکعت فکس ہے. ہر سال وہی 4 رکعت پڑھاتا ہے. اگر پہلی 4 رکعت والا بیمار ہو جاوے تو دوسری 4 رکعت والا آٹومیٹک بیمار ہو جاوے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پہلی 4 رکعت کون پڑھائے گا, نہ میرے کو آتا نہ میرے باپ کو آتا ہے. یہ رمضانی حافظ اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے ایک نعمت پر احسان جتایا. کون سی نعمت؟ بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ. ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو, 4تھا پارہ. لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے احسان جتایا. پورا مجمع بولے گا ایک نعمت پر اور وہ نعمت ہے بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا. اللہ فرماتے میرے نبی کے آنے کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا, احادیث پاک بتانا, شریعت کے قانون بتانا, ہمارے دلوں کا تزکیہ کرنا. اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ, اللہ فرماتے میری قسم اگر یہ نبی نہ ہوتے کسی کو منزل بھی نصیب لفی ضلال مبین, سب کھلم کھلا گمراہی میں تھے. وہ تو نبی آئے اور سب کو کنارہ بتا دیا. بولو سبحان اللہ. تو سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت, آواز سے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ہاں میرے دوستو, آج ہم لوگ بڑی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم خوبصورت کیسے بنے. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. کون؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عالم کا نام میں لے رہا ہوں جن کی برکت سے ہمارے ہندوستان میں قرآن اور حدیث کا علم آیا. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ نے جب خوبصورتی پیدا کی, اللہ نے حسن و جمال پیدا کیا, اللہ نے 100 حصے بنائے. بولو خوبصورتی کے کتنے حصے بنائے؟ 100 حصے, جس میں سے ایک حصہ سائیڈ پر, 99 حصے دوسرے سائیڈ پر. جو ایک حصہ تھا اس میں آدھے حصے سے اللہ نے پوری انسانیت کو خوبصورتی عطا فرمائی. بولو سبحان اللہ. آج ہمارے مرد اگر خوبصورت نظر آتے, ہماری عورتیں خوبصورت نظر آتی, ہمارے بچے خوبصورت نظر آتے, وہ آدھا حصہ جو اللہ نے خوبصورتی کا دیا جس سے ہم سب کے اندر خوبصورتی نظر آتی, اور آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا. بتاؤ خوبصورت تھے کہ نہیں حضرت یوسف؟ کتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ کی قسم اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کے قصے بیان کرتے, جب سورہ یوسف نازل ہوتی, اللہ فرماتے سارے قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ. کیوں؟ کیونکہ جس نبی کا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. قصہ بھی کیسا ہے بولو؟ خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا, یہ تو پڑھنا سب کو یاد ہوگا, اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت خوبصورت قصہ تمہارے سامنے آنے والا, کیونکہ جو نبی بھی ہے حضرت یوسف وہ بھی بہت. تو اللہ نے 100 حصے میں سے ایک حصے میں آدھا حصہ انسانیت کی خوبصورتی, آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی. شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے باقی 99 جو حصے خوبصورتی کے تھے وہ اللہ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ کی قسم بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب کیا آواز نہیں آ رہی؟ بہت تھمے بیٹھے ہو. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کوئی شان والا نبی نہیں. ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. ارے بولو نا بے شک نبی قیامت سے پہلے آئیں گے. بولو آئیں گے, لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر, کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم بولو کوئی نبی آنے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. محمد مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے, لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے نا, تو ان کے ساتھ جو اٹھنے والے, بیٹھنے والے, کھانے والے, پینے والے, ان کو عربی میں قرآن پاک نے کہا الحواریون. کیا کہا؟
الحواریون، حواری جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں نے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں نا؟ اب ظاہر بات ہے وہ زمانے میں حضرت عیسیٰ نبی تھے. کہا میں نبی ہوں. تو کہا آپ سے بڑھ کر کوئی نبی آئے گا؟ کیونکہ آپ تو بغیر ابا کے پیدا ہوئے. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے، اور آپ نے تو مردوں کو بھی زندہ کر کے بتایا، آپ نے تو مادر ذات اندھے کو بھی اچھا کر کے بتایا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا اور کوئی اچھا نبی، آپ سے بڑھ کر نبی آنے والا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے اللہ کی قسم آخری نبی آئیں گے، وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہوں گے، ہم نبیوں کے بھی نبی ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ نے جو بات کہی نا دل کو ہلا دینے والی بات ہے. کہاں آئیں گے نبی؟ بولو سبحان اللہ. نام بھی بتایا، ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا. بولو صلی اللہ ہو. اور حضرت عیسیٰ فرماتے وہ آئیں گے تب میں نہیں رہوں گا، اللہ مجھے آسمانوں پر اٹھا لے گا. لیکن اگر میں رہتا اور وہ آخری نبی آتے اور وہ جوتے مبارک پہنتے، نالین مبارک پہنتے، اور ان کے جوتے کی جو لیس ہوتی، جو تسمہ ہوتا، اگر اس کو بھی چھونے کا موقع مل جاتا تو میں سمجھتا کہ دنیا بھی میرے قدموں میں آ گئی، آخرت بھی میرے قدموں میں آ گئی. صرف ہمارے نبی کے جوتے کا کیا تسمہ، لیس، وہ چھونے کو بھی حضرت عیسیٰ فرماتے مل جاتا تو دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوتی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں ہوتی. اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے کہ آخری نبی آئیں گے، نام احمد ہوگا. بولو کیا فرمایا؟ نام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے پیارو، حضرت عیسیٰ فرماتے اگر آخری نبی مل جاتے، ان کے جوتے مبارک مل جاتے، اس کا تسمہ، اس کی لیس مل جاتی، میں اس کو چھو لیتا تو میری دنیا آخرت بن جاتی. تو ہم کو تو پورے نبی مل گئے، ہم تو ان کے امتی بن گئے. ہاں لیکن کیا معاملہ کیا ہم نے نبی کے ساتھ؟ کیا معاملہ کیا؟ کورونا آیا، ابھی لوگ کہتے وائٹ فنگس آیا، پھر بلیک فنگس آئے گا، پھر یلو فنگس آئے گا، آنکھیں نکل جائے گی، جبڑے باہر آ جائیں گے. ہاں ابھی وہ واوا جھوڑ آیا، سائیکلون آیا، سب کچھ آیا. کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ ذرا جلدی جلدی میرا ساتھ دو گے تو میں پوائنٹ پر آؤں. میرے کو واوا جھوڑ پہ بھی آنا ہے. واوا جھوڑ آیا تھا، سائیکلون بولتے ہیں نا آپ لوگ گجراتی میں، کیا بولتے ہیں؟ واوا جوڑ بولتے ہیں. ہاں میرے کو کسی نے کہا واوا جوڑ، میں نے کہا واوا واوا کیا کرتا ہوگا بھائی؟ بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہوائی طوفان آتا ہے اس کو واوا جوڑ بولتے ہیں بھائی. اچھا گجراتی زبان ہے بھائی. ہاں ابھی لیکن میں کچھ گجراتی سیکھ رہا ہوں. میں دعا کرو کہ سیکھ جاؤں بھائی. ابھی وہ میں نے گجراتی میں سنا کہ کوئی جمائی تھا، جمائی یعنی داماد کو کہتے ہیں نا. جمائی تھا، دارو پیتا تھا. بولو. تو اس کا سسرا آیا. سسرا تو سمجھتے ہو نا، اس کا سسر خسر، اس کا سسرا آیا اور آ کر بڑے غصے میں کہا اس کو، بڑے غصے میں کہا تو دارو پیے چھے؟ لگن پہلا کیવું જોઈએ ને؟ لگن پہلا کیવું જોઈએ کہ تو دارو پیتا چھے؟ تو وہ تو دارو پینے والا مست تھا. کہا تم نے لگن پہلا کیવું જોઈએ ને کہ تمہاری چھوکری لوئی پیتی چھے. دیکھو کتنا اچھا لگا. جو میں بات بتانے جا رہا ہوں نا، ابھی یہ توا گرم کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پورا مجمع بولے گا ہاں پیدا ہوئے. ارے ہاں بولو نا. ہاں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو سچ بتانا حضرت آدم کی اماں کون، ابا کون؟ اچھا زمین پر کہاں پیدا ہوئے؟ نہیں، آسمان پر پیدا ہوئے.
حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، بولو حضرت آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے ابا بھی نہیں، اور زمین میں کہیں بھی پیدا نہیں ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان. اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو تیار کیا، یعنی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے، سر، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، منہ سب بنائے، پھر اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی. حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو تیار کیا گیا، آپ کا جسم مبارک تیار کیا گیا، اللہ نے روح ڈالی. حضرت آدم بولو کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان. اماں نہیں، ابا حضرت آدم پیدا ہو گئے. ایک ساتھ میں بولو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم زندہ. یوں آنکھوں کو کھولا، کہاں تھے؟ بولو کہاں تھے؟ انڈیا میں تو تھے نہیں، آسمان پر تھے. آنکھیں کھولی، حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. ساتھ میں بولیں گے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. حضرت آدم فرماتے میں نے آنکھیں کھولی، یوں آنکھوں کو ملا ہوگا کیونکہ ابھی تو اللہ نے روح ڈالی. اچھا آپ کو بچپن نہیں ملا، ڈائریکٹ جوانی. ارے بولو ڈائریکٹ. اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ کو بچپن بھی نہیں ملا، ڈائریکٹ جوانی. اللہ نے روح ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرماتے جیسے میں نے آنکھوں کو کھولا پورا مجمع بولے گودرا والے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ جس میں سب سے پہلے کہتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو پڑھیں گے نا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا، انگلی پر گنتے جانا. سب سے پہلے کیا دیکھا؟ بولو اللہ کا. آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کا عرش. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ آدم گھومو پھرو. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو 7 آسمان گھومنے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. ہم نے تو پہلا ہی دیکھا، دوسرا تو دیکھا نہیں. اور آسمان کتنے ہیں؟ حضرت آدم 7 آسمان گھومے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 29ویں پارے میں اللہ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. تو پھر ایک مرتبہ گودرا والے حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش، نمبر 2 7 آسمان، نمبر 3 کیا ہوا معلوم؟ اللہ فرماتے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کیا نصیبہ ہوگا. ہم کتنے پاپڑ بیلتے معلوم نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گو ان پیراڈائز، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو نمبر 3 کس کو دیکھا؟ جنت. اگر پہلا پارہ یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا. اب جنت میں ہی چلے گئے تو نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت کے درخت. اب آپ سوچتے ہوں گے درخت کو دیکھ کر کون سا کمال کیا؟ گودرا میں کیا جھاڑ کم ہے؟ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کا درخت یہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں اوپر ختم ہو جاتا ہے. انہیں بولو نا ختم ہو جاتا نا. اور جنت کا درخت کیسا ہے سنتے جانا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک درخت کا عالم یہ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے گھوڑے پر آدمی بیٹھے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، دوڑاتا رہے گا، دوڑاتا رہے گا، 100 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑائے گا مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنے لمبے درخت ہوں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو نمبر 4 حضرت آدم نے درختوں کو دیکھا. بولو جنت کے
کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5. اب حضرت آدم تو جنت میں ہی تھے نا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور دیکھا. حور کیا دیکھا؟ چاہیے؟ ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو بھائی. کوئی میں تمہارا نکاح یہاں بیٹھ کے قبول کروا رہا ہوں. جنت میں حور ہے کہ نہیں ہے؟ ارے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہاں کے جوان نہیں بولتے لیکن بوڑھے بوڑھے یوں کر رہے ہیں. بھائی جنت میں حور ہے نا. حور میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو بھی دیکھا. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب آخری چیز جو اللہ نے دکھائی نا, یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی 6 چیزیں, اس میں آخری چیز جو اللہ نے دکھائی, اللہ نے کہا میرے آدم تمام فرشتوں کو دیکھو. اور جب فرشتے قریب آئے اللہ نے فرمایا آؤ فرشتے آؤ میرے آدم کو سجدہ کرو. بولو میرے آدم کو. قرآن پاک میں پہلا پارہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب پورے گودرا والے ساتھ میں بولے. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت آدم نے آنکھوں کو کھولا. پورا مجمع بولے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. انگلی پر گنتے جاؤ. نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. تو نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. تو نمبر 3 جنت کو دیکھا. تو نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا. تو نمبر 5 حوروں کو دیکھا. تو نمبر 6 فرشتوں کو دیکھا. ہو گئی نا 6 چیزیں. اب پورا گودرا والے کان لگا نا برابر. میرا ساتھ دینے والے ہو. یہ وہی گودرا ہے جہاں میں آتا تھا. کیوں سب بدلا کرتا ہے بھائی میرے کو؟ بولو نا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6 چیز. میں نے آپ کو بتا دیا وہ 6 چیزیں. اب ہم حضرت آدم کو پوچھتے ابا آدم, کیونکہ ہمارے تو ابا ہوئے, بابا آدم ہوئے. ہم نے پوچھا حضرت آدم سے آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا. عرش بولو, پھر 7 پھر جنت, پھر جنت کے درخت, پھر حور اور پھر فرشتے. تو حضرت آدم سے ہم نے پوچھا آپ کو کیا نظر آیا؟ سب سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ, اور جو میں کہوں گا وہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم قسم کھاتے میرے اللہ کی قسم رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہ. حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم میں نے عرش کو دیکھا, میں نے عرش کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں دیکھتا گیا. عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولا عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا نہیں بلکہ 7 آسمانوں کا چکر لگایا. کیا فرماتے رأیت السماوات وطفت فیہن, رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت محمدا مکتوبا علیہن. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ جل جلالہ کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا بلکہ ہر آسمان کا چکر لگایا. اللہ کی قسم, بولو اللہ کی قسم, ہر آسمان پر میں نے, بولو ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ بولتے جاؤ سبحان اللہ, اور محمد بھی بولتے جاؤ صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. آگے چلو. حضرت آدم جنت میں انٹر ہوئے. کیا فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم کہتے فرماتے میرے اللہ کی قسم میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا. اللہ کی قسم حضرت آدم فرماتے جنت میں گھومتا گیا, بہت کچھ دیکھا لیکن ہر دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3.
اب حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ درختوں کو دیکھا. اور میں نے آپ کو بتایا نا ایک درخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے رب ذوالجلال کی قسم میں نے درختوں کو دیکھا. فرماتے درختوں کی باتیں نہ کرو, میں نے درختوں کو تو بے شک دیکھا مگر درختوں کی باتیں نہ کرو. ہر درخت کے ہر پتے پر, ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. 5ویں چیز کیا دیکھا؟ حور. ارے بولو کیا دیکھا؟ کیا فرماتے حضرت آدم؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے اللہ کو جتنی حوریں بتانی تھی اللہ نے وہ حوریں مجھے بتا دی مگر میرے رب کی قسم میں نے ہر حور کو برابر دیکھا. ہر حور کے گلے پر, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان. اب آخری چیز کیا ہوئی؟ فرشتے. فرشتے تو بہت ہیں, انگنت ہیں, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتے آئے اللہ نے فرمایا دیکھو مت حضرت آدم کو. حضرت آدم کو بولو کیا کرو؟ سب فرشتے سجدہ کی. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے بے شک سارے کے سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا, سجدہ مجھے کر رہے تھے مگر ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. ایسی شان والا کوئی نبی ملے گا؟ ارے بولو نا, ایسی شان والا کوئی نبی ملے گا؟ جہاں حضرت آدم فرماتے میں دیکھوں مجھے محمد نظر آئے. بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے پیارو, ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, بولو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے. اذان ابھی میں نے دی اور اذان دی, اگر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر آ جاتا اور مفتی ہارون کو کہتا بہت اچھی آواز ہے میری, میں نے اذان دے دیا, میرے کو دھکا مار کے کہتا اذان پوری نہیں ہوئی. اذان پوری, اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اذان پوری نہیں ہوتی. کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت کہنے والا بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان دینے والا بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم ایمان قبول کریں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ. بلکہ میرے پیاروں ابھی مغرب کی نماز پڑھی, اللہ اکبر, نماز شروع ہوئی اللہ کے نام سے, اور ختم میں کیا بولے؟ نماز ختم کب ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سلام پر ختم ہوتی, سلام پر نماز ختم نہیں ہوتی, التحیات پر ختم ہو جاتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بارے میں. ہمارے نبی نے فرمایا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. اگر تو نے التحیات پڑھ لیا یا التحیات کی مقدار بیٹھ لیا تیری نماز مکمل ہو گئی. تو التحیات کے آخر میں کیا کہتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کہتا میری قسم وہی نماز قبول کروں گا, شروع کرے گا تو میرے نام پر, ختم کرے گا تو محمد کے نام پر. بولو صلی اللہ ہو. کتنے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. اچھے لگتے ہیں وہ نبی؟ ارے ہاں یا نہ؟ کون کون محبت کرتا ہے نبی سے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ پورا مجمع ساتھ میں بولتے نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو اللہ کی قسم ایسے معجزات بتائے, کوئی بتا سکتا؟ ارے بولو کوئی بتا سکتا؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا چاند کے 2 ٹکڑے؟ ایک بات اور سن لو پھر ہم بات پر آتے. ہمارے نبی وہ نبی جو رات کے سناٹے میں 1400 صحابہ کی موجودگی میں رات کے سناٹے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے
ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، 1400 صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ یہ جو میں ابھی بابا جوڑ کے بارے میں کہتا تھا وہ یہاں گودرا میں آیا، تھوڑا بہت آیا۔ کیا کیا ہم لوگوں نے؟ کیا کیا معلوم؟ ہم لوگ وہ کام مفتی ہارون کریں گے جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے وہ کام ضرور کریں گے۔ ابھی بابا جوڑ آیا نا، میں نے دیکھا سب جوانوں کو دیکھا، ہاں اس کا موبائل اس کو بھیج رہا، یہ فوٹو اس کو بھیج رہا، وہاں ہوا آئی، وہاں طوفان آیا، وہاں دریا تھپیڑے مارا، وہاں دریا موج مارا۔ ارے عقل کا مارا ہوا، تیرے پاس موبائل ہے تو اس کے پاس موبائل نہیں ہے کیا؟ وہ نہیں دیکھ سکتا؟ لیکن نہ اس کو خبر کٹائے، تیرے کو معلوم ہے ابھی گوا میں طوفان ہے، ابھی گوا سے طوفان چلا بمبئی پہنچ گیا، ارے بمبئی سے وہ سورت میں آ گیا، ارے سورت سے احمد آباد میں چلا گیا، ارے احمد آباد سے مہسانہ میں چلا گیا، تو اور تیرا باپ کیا اکھاڑا؟ بولا سب کو، کیا کر لیا؟ کوئی ہے گودرا والا جو جا کے کھڑا ہو گیا رک جا؟ تو یہ طوفان رک گیا۔ مولانا بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بھلے ہنساتے ہنساتے کہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ تھا جو کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا اور جا کر کہتا کہ مفتی صاحب یہ سائیکلون آیا، بھلے بابا جوڑ ہمارے گودرا میں نہیں آیا لیکن مدینے میں جب آیا تھا تو ہمارے نبی نے کیا کیا تھا؟ کیا ایسا کسی نے کہ مدینے میں جب واوا جوڑ آیا، سائیکلون آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینے میں جب ہوا چلی، طوفان آیا، آندھی چلی، ہوا چلی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، ہمارے نبی گھر میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بولو کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہمارے نبی باہر گئے، آسمان کی طرف دیکھا، ابھی بھی آسمان میں آواز آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، ہمارے نبی پھر گھر میں آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، پھر دیکھا کہ ابھی بھی آواز میں آندھی اور طوفان ہے، پھر روتے روتے ہمارے نبی آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جب باہر گئے تو سکون کا ماحول ہو گیا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول اتنا ٹینشن کی کیا ضرورت؟ اور کتنی رکعتیں پڑھی آپ نے؟ 6 آواز سے بولو کتنی رکعتیں پڑھی؟ تو حضرت عائشہ ہماری ماں پوچھتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہوا آئی، ٹھنڈی ہوا آئی، تھوڑی زور میں ہوا آئی، بارش آئی، آپ کے چہرے پر اتنا ٹینشن اور آپ نے 6 رکعت نماز پڑھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں ایک پہلے قوم گزری ہے، قوم عاد، بولو قوم عاد، ان کے اوپر ایسی ہوا آئی تھی، ایسی آندھی آئی تھی، ایسا ہی طوفان آیا تھا، ایسا ہی واوا جوڑ آیا تھا، ایسا ہی سائیکلون آیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتنی گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آ گیا، ارے کہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ گئی، ٹھنڈے ٹھنڈے بارش کی بوندا باندی ہو گئی، ارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ گئی۔ اللہ نے اس ہوا کو قوم عاد پر اتنا پھیلایا، بارش کو اتنا برسایا کہ سیکنڈوں میں اللہ نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں نے 6 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو یہی کہا، اللہ یہ جو آندھی آئی ہے، جو طوفان آیا ہے، اللہ میری امت کے لیے رحمت بنانا، اس کو عذاب مت بنا دینا۔ کیا بنانا؟ اور قوم عاد پر کیا ہو گیا تھا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، وہ قوم عاد پر پانی آیا، ہوا آئی، سب کو برباد کر دیا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اللہ فرماتے قوم عاد پر پانی آیا، ہوا آ گئی، ٹھنڈا ٹھنڈا برسات برسنے لگا، وہ کہنے لگے یہ بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے اسی ہوا میں پوری قوم کو برباد کر دیا۔ ہمارے نبی نے روتے روتے 6 رکعت نماز پڑھی، اللہ میری امت کے لیے رحمت بنا دینا، عذاب مت بنانا۔ ہم گودرا والوں نے کتنی رکعت پڑھی؟ 6 رکعت تو جانے دو، کم بخت عشاء یہ عید کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔
ابھی وہ آکسیجن آیا تھا محمد کے ملک سے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوشی ہوئی، ہونا بھی چاہیے. ارے بولو نا، خوشی ہوئی اور ہونا بھی. بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وطن میں جہاں جہاں سے مدد آئے اور یہ وطن میں اطمینان آئے، سہولت آئے، آرام آئے، عافیت آئے، یہ کورونا کا وبا دور ہو جائے. ہم تو دعا مانگتے اللہ وطن کو سلامت رکھے. لیکن ہمارے جوان نے اس میں کتنا ٹائم بگاڑا. میں سے تھار محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا. ارے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، ایک ہی آواز، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا. کیوں؟ سعودی گورنمنٹ نے گودرا والے کو پوچھا تھا بھیجو کہ نہیں بھیجو. یعنی میں بتاتا ہوں جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا نا اس کے پیچھے وقت برباد ہوتا ہے. نہیں میرے کو بولو نا، سعودی گورنمنٹ نے گودرا کو پوچھا تھا بھیجو. اچھا جب انڈیا میں آیا تو آپ کو بتایا کہ وہاں سے پک اپ کرنا؟ آپ کو کہا تھا کہ بیچ میں سے راستے میں سے آکسیجن دیکھنا؟ نہیں کسی کام کا ہم کو ذمہ دار بنایا تھا. تو کیوں بیکار پریشان ہوئے؟ کیوں پریشان ہونے کا؟ آیا دعا کرو، اللہ ہر ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کرنے والے کو اللہ مدد فرمائے. بولو آمین. ایسے ٹائم پہ جب سائیکلون آتا ہو، جب آکسیجن کی پریشانی ہو، آکسیجن بیڈ کی پریشانی ہو، وینٹیلیٹر کی پریشانی ہو، کورونا اپنے زوروں کے اوپر ہو، ہمارا کام تو یہ تھا کہ کوئی بھی ہوتا ہم اس کی مدد کر لیتے. اللہ فرماتے تو میرے بندے کی مدد کر لے، میں قیامت میں تیری مدد کروں گا. بولو کہا تھا کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ بها قربتا من قرب یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر بیان فرمایا، کسی کی ایک مصیبت دور کر دے اللہ قیامت میں ساری مصیبتیں دور کر دے گا. کسی پریشان حال غریب کی مدد کر لے اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا. تو جب تک بندے کی مدد کرتا رہے گا اللہ فرماتے میں تیری مدد کرتا رہوں گا. تو آکسیجن آیا بہت بڑی بات ہے، لیکن آکسیجن تو ابھی آیا محمد کے ملک سے، تو اچھلا موبائل پر آکسیجن محمد کے ملک سے آیا تو اچھل گیا. داڑھی بھی محمد کے ملک سے آئی ہے، وہ ابھی نہیں 1400 سال پہلے سے آئی. نماز بھی محمد کے ملک سے آئی ہے. یہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، مردوں کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، یہ بھی محمد کے ملک سے آیا ہے. مسواک کرنا یہ بھی محمد کے ملک سے آیا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی محمد کے ملک سے آیا ہے. اپنے اڑوس پڑوس برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی محمد کے ملک سے آیا ہے. سب کو آگ لگایا اور آکسیجن محمد کے ملک سے آیا تو اچھلنے لگا. حالانکہ آکسیجن تو نہیں پہنچ سکتا، داڑھی کو تو پہنچ سکتا ہے. اپنی داڑھی تو خود رکھ سکتا ہے، 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ سکتا ہے. آج یہ مولانا یہ بیٹھے نا آکسیجن والے جتنے بیٹھے نا ان کو پوچھو، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، سب کے جیب میں موبائل ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ بیان میں سوئچ آف کر دیا یا سائلنٹ پہ کر دیا، مگر سب کے پاس موبائل ہوگا. اور مسواک کس کے پاس ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو وضو میں فرض کر دیتا. کیا فرمایا؟ میں مسواک کو وضو میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کرنے کو فرض کر دیتا. ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا فرض ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا فرض ہوتا. ہمارے جیب میں موبائل ہے، مسواک، ہمارے چہرے پہ داڑھی، 5 وقت کی نماز، ہماری پیجامہ ٹخنوں کے اوپر. تو اس کی فکر کرنے کا کہ آکسیجن آیا اس کی فکر کرنے کا، جہاں نہیں پہنچ سکتا اس کی فکر کرنے کا، اور جہاں پہنچ سکتا وہاں کچھ بھی نہیں. کائے کو ڈھونگ کرتے بھائی، کائے کو بیوقوفی کرتے ہیں. اور میرے دوستوں مجھے کسی نے کہا مولانا ایک وائرس کورونا ہے،
ایک وائرس اپنا چکن گنیا ہے، ایک وائرس ڈینگو ہے، ایک وائرس آسمان کا تیور بدلنا ہے، ایک وائرس زمین کا تیور بدلنا ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ مولانا یہ وائٹ فنگس، یلو فنگس، بلیک فنگس جو آ رہا ہے، بولو اللہ حفاظت فرمائے، یہ سب وائرس ہے۔ میں نے کہا کوئی وائرس نہیں ہے، سب سے بڑا وائرس ہمارا گناہ ہے، ہمارا گناہ۔ اور یہ جتنا آپ کو دکھتا ہے نا، ٹھیک ہے ویکسین لینا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وبا کب جائے گی؟ جب تک ہمارا پیدا کرنے والا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں تو ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ آج اتنا سب ہونے کے بعد کسی کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میں آیا، مجھے راستے میں ہدایت بھائی نے بتایا، وہ مولانا حنیف مورا والے، مورا جو گاؤں ہے نا یہاں پر، اس میں مولانا حنیف صاحب، میں جب بیان کرتا تھا ایسا بالکل سامنے بیٹھا رہتے تھے۔ ابھی مجھے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں 6 بجے آ کے مولانا ہارون کبھی اپنے گھر پہ نہیں لے گیا، بڑا کنجوس آدمی بھائی، کبھی میرے کو گھر پہ۔ آج میں نے سوچا کہ 6 بجے کیسے بھی مجھے پہنچنا ہے، اور کم سے کم مولانا ہارون کا گھر تو دیکھوں کہ کہاں ہے، کیونکہ اس کو جتنی مرتبہ میں پوچھتا ہوں مولانا تمہارا گھر کہاں ہے، تو میرے کو کہتا میرا گھر نہیں معلوم۔ میں نے کہا نہیں معلوم تبھی تو پوچھا۔ میرے کو کہتا مسجد کے سامنے۔ میں نے کہا کون سی مسجد؟ تو کہا میرے گھر کے سامنے۔ میں نے کہا مسجد گھر کہاں ہے؟ کہا آمنے سامنے۔ ایسا ایڈریس دے گے تو کیا کرے بھائی؟ تو آج میں نے سوچا، لیکن آپ کو معلوم ہے کل رات کو مجھے خبر ملی انکلیشور کے پاس ایک گاؤں ہے جیتالی، جہاں میں نے بہت باتیں کی، بہت بیانات ہوئے۔ وہاں ایک ہمارے دوست سعید بھائی، گزشتہ جمعہ کو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، یہ جمعہ کو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، نہیں معلوم کس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا، کس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھو یہ ہم کو کہہ رہے حاجی رفیق صاحب، حضرت مولانا یعقوب پنجابی، ہاں وہ تو میں نے وائس ریکارڈ بھی بھیجا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا نا۔ اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ سنا کہ رفاع عام کے کام میں تن من دھن کی قربانی دیتے تھے، اور بہت سارے ہاں لوگ وفات پا گئے بھائی۔ ہمارا بھی کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا، لیکن سچ بتاؤ ہمارے اندر آپس میں محبت ہے؟ ہمارا یہ جو گودرا ہے، ہم آگے نہ بڑھے، گودرا ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے لوگ ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے دل میں جلن، ہمارے دل میں حسد، ہمارے دل میں کینہ، ہماری زبان پر غیبت، ہمارے دل میں بدگمانی، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ۔ 5 وقت کی نماز ہو رہی، زکوٰۃ ہو رہی، حج ہو رہا، لیکن میرے پیارو دل کے اندر سے عداوتیں کب ختم ہوگی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ٹائم ہو گیا؟ کتنی دیر باقی ہے؟ 15 منٹ باقی، بس ایک واقعہ سن لو پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتھ میں بولو نا، کون؟ حضرت مولانا۔ یہ جو علماء کرام ہیں نا وہ بہت اچھا جانتے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ عربی کا نحو ہو، صرف ہو، عربی گرامر ہو، عربی کا ادب ہو، عربی کا فقہ ہو، تفسیر ہو، یعنی بہت بڑے زبردست عالم۔ بولو کون؟ یاد رکھو حضرت مولانا جامی۔ اس زمانے میں کتابیں لکھتے تھے، بولو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ عربی میں کتابیں، گرامر پہ، ادب پہ، اور فقہ پہ، تفسیر میں، حدیث میں کتابیں لکھ۔ تو اس زمانے میں ویسا پین نہیں ہوتا جو ہمارے پاس جو پین ہے نا، یہ پٹاپٹ لکھا ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ وہ انک بوٹل، وہ جو روشنائی آتی نا وہ بوٹل، اور ہمارے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی، اور لکڑی کے آگے پوائنٹ ہوتی تھی، اس کو تراشا کہتے، اس کو ایسا وہ انک بوٹل میں ڈبونے کا، اس کے اوپر جب روشنائی آ جاوے تو اس سے پھر لکھنے کا، پھر سوکھ جاوے پھر وہ بوٹل میں یوں کر کے ڈالنے کا، اور پھر اس کے بعد روشنائی انک آ جاوے تو پھر لکھنے کا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایسا یوں بوٹل میں لکڑی کے وہ تراشے کو رکھا، اس کے اوپر کیا آ گئی؟ ابھی آپ لکھنے جا رہے تھے، مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ کیا بیٹھ گئی؟ مکھی۔ آپ نے ایسے ہی پکڑ کے رکھا، کیونکہ آپ نے سوچا مکھی پیاسی ہوگی، وہ اس کو چوس رہی ہے۔
آپ نے بالکل ہلنے بھی نہیں دیا، ایسے ہی لکڑی کو پکڑ کے رکھا، پکڑ کے رکھا، پکڑ کے رکھا، 2 منٹ 3 منٹ وہ مکھی کو جتنا پینا تھا پی لیا، جب اڑ گئی اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا علامہ آپ کا انتقال ہو گیا، قبر میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا قد غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو دیکھنے والے نے کہا ان کو معلوم تھا اللہ آپ کو معافی کریں گے نا، کیونکہ آپ حدیث کی کتابیں لکھتے تھے، آپ تفسیر لکھتے تھے، آپ عربی گرامر لکھتے تھے۔ کہا نہیں نہیں، اس کی تو پکڑ ہو جاتی، اللہ نے اس لیے معاف کیا کہ میں نے ایک مکھی کو سہارا دیا تھا، 2-3 قطرے اس کو پینے کے واسطے دیے تھے۔ اللہ نے کہا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، جا میں نے ایسا رحم کیا قبر کو بھی جنت کا باغ بنایا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ کس پر رحم کیا؟ اور ہم کس پر رحم نہیں کرتے؟ ماں پر۔ وہ مکھی، یہ ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہمارے اندر آپس میں جب دیکھو جب یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، کیا ہے میرے پیاروں بات نہیں کرتا؟ کیا کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چھوٹا گناہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات نہ کرے، غصے ہو جاوے، 1 دن ہے کوئی بات نہیں، 2 دن ہو گئے کوئی بات نہیں، 3 دن ہو گئے کوئی بات نہیں، 4تھا دن شروع ہوا اور دونوں بات نہیں کریں گے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس کو آسمان تک مت پہنچانا کیونکہ میں کچھ بھی قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ اور ہم لوگ کیا کرنے بیٹھے بھائی؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ارے لوگوں کو اچھا اخلاق بتاؤ، اچھے میری محترم دوستو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہمارے اندر اخلاق اچھے ہوں گے نا، آج غیر بھی پریشان ہے کلمہ پڑھ لے گا میرے پیارے دوستو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اخلاق بتائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے، صحابہ نے اخلاق بتائے۔ ابھی وقت ختم ہو رہا لیکن اتنے اخلاق پر اللہ نے بہت سے غیروں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے پیارو آج سے وعدہ کرو کہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور نماز کی پابندی کون کون کرے گا؟ جب تک نماز نہیں آئے گی کورونا نہیں جائے گا میرے پیارو، لاشوں کے لاشیں نکلتے جائے گی، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، غسل پہ غسل ہوگا، جنازے کی نمازیں ہوگی، کفن ہوگا، دفن ہوگا، صرف روتے رہنے کا میرا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن توبہ نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم توبہ کر کے ایک بار اس کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا، آٹومیٹک ساری وبا دور ہو جائے گی، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا کرنے دھرنے والا کون؟ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے شروع کریں گے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، یعنی بولو نا انشاءاللہ، آج کی عشاء بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی ہماری نماز قضا، اور قسم اللہ کی ایک بار نماز پڑھو اللہ سب حالات صحیح کر دیں گے، بولو اللہ سب حالات، تو بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمارے مفتی ہارون صاحب کا اور رمضانی بیٹے کا اور بھی اسی طرح جتنے ہمارے گودرا والے جان پہچان والے، کہاں پہ کھانے کی دعوت ہے؟ جی حاجی مشتاق صاحب کے یہاں کھانے کی ہے نا، کھانا ہے نا، تو کبھی تیرے اوپر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں میرے کو بھائی، کھانا کھلانے کے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور دعا کرو بھائی وہ ہمارے مولانا حلیم مورا والے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، جیسے میں نے کہا ہمارے سعید بھائی کی اہلیہ اور والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بھی بہت سے مرحومین مرحومات ہو گئے۔ ہمارے مولانا یعقوب پنجابی جو رفاع عام کے کام میں تن من دھن قربان کیا، مجھے جب رمضانی بیٹے نے بتایا میں نے فوراً وائس ریکارڈ بھیجا، میں نے کہا ایسے اللہ کے اتنے بڑے ولی، عالم ربانی، فیض سبحانی، اتنے جلیل القدر، اتنے موقر اور مبجل اور معظم مولانا اللہ کو پیارے ہو گئے، بلکہ یہ دوسری لہر میں دیوبند کے بڑے بڑے علماء کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، اچھے اچھے لوگ جا رہے میرے پیاروں، معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کیا ہے، بس توبہ کی ضرورت ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائے درود شریف پڑھے، اللہم مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، اے ہمارے روٹھے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا، اے روٹھے ہوئے رب راضی ہو جا۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت گناہ کیے اللہ، بہت گناہ کیے اللہ۔ اللہ آسمان نے تیور بدل دیے، زمین نے تیور بدل دی، ہوا نے تیور بدل دیے، کبھی کورونا آنے والا، کبھی فنگس آنے والا، اے اللہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے اللہ۔ اللہ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، اللہ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر تیرے ہی بندے ہیں اللہ، اور تو بہت پیارا ہے اللہ۔ اللہ یہ مجمع بہت پیارا اللہ، اس میں حافظ بھی بیٹھے اللہ، اس میں قاری بھی بیٹھے اللہ، اس میں عالم بھی بیٹھے اللہ، اس میں معصوم بچے بھی بیٹھے اللہ، اس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے اللہ۔ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ وہ عالم ربانی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ تو بہت پیارا نا اللہ، اللہ تو بہت پیارا نا اللہ، ہم سے ناراض مت ہو جا اللہ۔ ہم وہی دعا مانگتے ہیں، وہی دعا مانگتے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، لیکن ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور تو معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں اللہ، جہاں تیرا نقصان بھی نہیں تیرے خزانے میں کمی بھی نہیں اللہ۔ ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ اتنے حالات آئے تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ، تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا اللہ، تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھیلے اللہ، ہم گناہ کرتے گئے اللہ، تو عنایت دیتا گیا اے اللہ۔ اللہ بس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اللہ۔ ہم کہاں جائیں گے اللہ، کہاں جائیں گے اللہ، اللہ کہاں جائیں گے اللہ۔ بڑے بڑے علماء چلے گئے اللہ، وہ قیامت میں ان کی عبادت ان کو کام آ جائے گی، ان کا زہد ان کو کام آ جائے گا، ان کا تقوی ان کو کام آ جائے گا اللہ۔ ہم جیسوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ، اللہ ایک سبحان اللہ بھی صحیح نہیں اللہ، ایک سجدہ بھی صحیح نہیں اللہ، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، تو ہمارا سہارا ہے اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ بہت سے لوگ پریشان آ لے اللہ، روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ۔ راتوں کو تہجد میں اٹھ کر تیرے سامنے مانگتے اللہ، لیکن روزی کا دروازہ نہیں کھلتا اللہ۔ کتنے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے، اناج کے لالے پڑے اللہ، کتنے لوگوں کو کھانے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہے اللہ، بیچارے وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے اللہ۔ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر دیتا، ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا اللہ۔ تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا اے اللہ۔ اللہ تیرا بہت کرم ہے اللہ، اللہ بس اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ بہت پیارے بندے بیٹھے ہیں اللہ، سید خاندان کے بھی بندے بیٹھے ہیں اللہ، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہمارے والدین کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ۔ جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، میری اماں بھی چلی گئی اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، بہت یاد آتی اللہ۔ کس کو ماں کی یاد نہیں آتی، اس کو اپنی اماں کی یاد نہیں آتی اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جن کو اپنے ابا یاد نہیں آتے اللہ، وہ ابا ایک بار ہاتھ رکھتے تھے ساری تھکن دور ہو جاتی۔ باپ کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا اللہ، ماں کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا اللہ۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دے اللہ۔ اور اللہ اپنے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اللہ یہ کورونا سے بچا لے اللہ، یہ فنگس سے بچا لے اللہ، اللہ یہ تیرا غصہ ہے اللہ، اللہ تیرے غصے سے بچا لے اللہ، جہنم سے بچا لے اللہ۔ اللہ تو راضی ہو جانا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، تو بہت پیارا پروردگار اللہ، تو بہت بڑا اللہ، اللہ تیرا عرش اتنا بڑا کہ حدیث پاک میں لکھا کہ 7 آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہیں، 7 زمینیں اس کے سامنے چھوٹی ہے اللہ۔ جب عرش اتنا بڑا ہے تو عرش والا کتنا بڑا ہوگا اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، روزی میں برکت دے دے اے اللہ۔ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ ہماری بھی آنکھ بند ہوگی اللہ، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دے۔ موت کے وقت کلمہ دے دینا اللہ، موت کے وقت کلمہ دے دینا، قبر میں آسانی کر دینا، تیرے ہاتھ میں ترازو ہو تو آسانی کر دینا، پل صراط پہ آسانی کر دینا اللہ۔ حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، عداوت اور کینہ اور کپٹ سے بچا لے الہ العالمین، ہر قسم کے فتنے سے بچا لے اللہ۔ ہمارے اس ملک میں امن عطا فرما،
چین عطا فرما، سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر قسم کی شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔